اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پیغام پر، اس شریعت پر، بما انزلت جو میں نے نازل کی، مصدقاً لما معکم، اور یہ شریعت تصدیق کرنے والی ہے اس شریعت کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سمجھتے بوجھتے ہوئے تم پہلے انکاری نہ بن جانا۔ جس کو علم ہوتا ہے حالات کا، جس کو علم ہوتا ہے چیز کا، جس کو علم ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کا، وہ سب سے پہلا ماننے والا بنتا ہے، سب سے پہلا انکار کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو تم ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکاری ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات، میرے احکامات کے بدلے میں اس دنیا کے تھوڑا فائدہ ہے، اس کے بدلے تم سودا نہ کر لینا۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اس دنیا سے، اس دنیا کے حالات سے، اس دنیا کی مشکلات سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ خلط ملط کرو۔ تلبسو کیا ہے؟ لباس سے ہے۔ لباس جو ہوتا ہے، اس کے لیے میں ایک سادہ سی آج کی مثال دوں گا کہ اگر ایک خاتون نے نیچے جو بھی لباس پہنا ہو، اوپر اگر گاؤن پہن لیتی ہے تو گاؤن پہننے سے نیچے کے سارے معاملات چھپ جائیں گے، حقیقت اس کی چھپ جائے گی۔ تلبیس کیا ہے؟ حقیقت چھپانا، ظاہری لباس کو چھوڑ کر کے اس کا رنگ بدل دینا۔ ولا تلبسو، اور نہ تم حقیقت بدلو، کس کی؟ الحق کا، حق کی۔ نہ خلط مت کرو حق کو بالباطل، باطل جھوٹ کے ساتھ، یعنی سچ کو جھوٹ کا پہناوا نہ پہناؤ، سچ کے اوپر جھوٹ کا لبادہ نہ اوڑھو، سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس نہ کرو۔ اس میں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جو شریعت کا حال انہوں نے پہلے کر دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے جو پیغامات تھے، جو نبوت تھی، جو شریعت تھی، انہوں نے بدل بدل کے جو حالات کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حق اب نازل ہو رہا ہے، اس کو اس باطل کے ساتھ نہ مکس کر دینا جو تم پہلے کر چکے ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، ایک تو ہے چیزوں کو مکس کرنا، اور دوسرا ہے سیدھا سیدھا اس کو چھپا ہی لینا، اور حق کو نہ چھپانا۔ یہاں پہ نہ نہیں ہے، وَتَكْتُمُ، اور تم چھپا لو۔ تو یہ جو شروع میں لا ہے، یہی اس کے اندر معنی دے رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں علم ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں علم ہو۔ کس چیز کا علم؟ حق کا علم ہو، تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ یہ بات حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اور جانتے بوجھتے ہوئے اگر تم دونوں کو مکس کرو گے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم اس بات کو پہلے بھی کئی بار واضح کر چکے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا سے کیا مراد ہے؟
نماز کو اس کے تمام تر پروٹوکولز کے ساتھ ادا کرنا۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ بر وقت پڑھنا، باجماعت ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، بر وقت ادا کرنا۔ یہ ساری چیزیں، یہ جو سارے پروٹوکول ہیں، یہ کیا ہیں؟ نماز کو قائم کرنے کے پروٹوکول ہیں۔ تو اسی میں سے ایک پروٹوکول اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز باجماعت ادا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور بھلا دیتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو۔ لوگوں کو تو فضائل بیان کرتے ہو کہ حالات تنگ بھی ہوں تو اللہ کے راہ میں صدقہ کرو تو آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب خود اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو تو ہاتھ شالی ہو جاتا ہے۔ یہ مبلغ کا، کسی داعی کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے اور خود کر سکتا ہو اس کے باوجود نہ کرے۔ ہاں، ایک کام وہ کر نہیں سکتا، مثلا اگر ایک داعی جو ہے، ایک خطیب جو ہے، وہ استطاعت نہیں رکھتا حج کرنے کی، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو حج کی دعوت ہی نہ دے۔ وہ دعوت دینا اس کا حکم ہے، اس کا فرض ہے، لیکن اگر ایک کام نیکی کا حکم دینا، کسی کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا حکم دینا، یہ وہ دعوت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے تو اس کو استطاعت نہیں نہ چاہیے، یہ تو سب کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگے گا۔ لیکن جب اس سے کوئی بات کرے تو وہ جناب غصے سے ہی بولے، تو یہ غلط ہے۔ جس اخلاق کا، جس روایات کا وہ خود لوگوں کو درس دیتا ہے، وہ اخلاق، وہ روایات اس کے اپنے اندر بھی موجود ہونی چاہیے۔ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تتلون، تلاوت کرتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، الکتاب، کتاب کا۔ اب یہاں پہ تتلون کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بڑی الجھن پائی جاتی ہے۔ کتاب تلاوت کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر سمجھے بغیر پڑھ رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ حوالہ دیتا۔ جو بندہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور سمجھ نہیں رہا، اس کو کیسے پتہ چلے گا ان احکامات کا؟ اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہے ہیں کہ حالانکہ تم کتاب کا مطالعہ بھی کرتے ہو، تمہیں احکامات کا پتہ بھی ہے، پھر بھی تم لوگوں کو نیکی بتاتے ہو اور خود چھوڑ دیتے ہو۔ تو یہاں سے تتلون سے مراد سمجھ کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ عمل تبھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو، پڑھتے ہو تو جو ہمارے ہاں لوگ اس بات کو لفظ یتلو علیہم آیات ہی کو صرف سمجھے بغیر پڑھنے پر لاگو کرتے ہیں، یا اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ سمجھے بغیر پڑھنا ہے، وہ قرآن مجید کے ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، وہ جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی یہ بات تو عقل کے ہی خلاف ہے کہ تم لوگوں کو نیکی بتاؤ اور خود نہ کرو۔ ایک علم رکھنے والا، تعلیم یافتہ شخص جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فہم دے رکھا ہے، اس سے تو یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ لوگوں کو بتائے اور خود نہ کرے کام۔ اصل میں ایک اور چیز ہے اس میں، یہ رویہ کن کا بیان ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ مخاطب کس کو کر رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کا یہ رویہ ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں کہ اگر یہ ان میں سے تکتم الحق والی بات، حق چھپانے کی، حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی بات، اور لوگوں کو نیکی بتانے اور خود کو چھوڑ دینا، یہ والے اگر معاملات ہمارے اندر بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے رویے یہود و نصارہ والے ہیں، مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو واہ ویلا نہ کرو، اللہ کی ناشکری پہ نہ اتر آؤ تو سانو دتا کی، یہ رویے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے بھی حالات ہوں اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے سے جو تکلیف میں زیادہ ہے اس کو دیکھیں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ اللہ نے آپ کی تکلیف میں کمی رکھی ہے، اور اللہ سے کسی بھی قسم کی مدد چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کیا ہے؟ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ نماز دراصل کیا ہے؟ انسان کی اللہ کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو باوقار اور اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی دعائیں، اپنی التجائیں اللہ کے ساتھ کرنے کا انداز کیا ہے؟ نماز۔ تو یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی میرے سے کوئی کام پڑتا ہے، میرے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو آ جاؤ،
ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اب اللہ سے ملاقات کا کیا طریقہ کار ہے؟ 2 رکعت نماز، صلاۃ حاجت پڑھیں، اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ کو اپنے مسائل بتائیں، یہی ہے وَاسْتَعِینُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے میرے ساتھ گفتگو کرو، اپنے مسائل بتاؤ، مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ جو پروٹوکول ہے، یہ اپنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے علی الخاشعین، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ تو دوڑ دوڑ کے نماز کے لیے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ تو ہر لمحہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو خوش کر لیں۔ تو جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ خاشعین کا اللہ تعالیٰ نے آگے ترجمہ کر دیا، واضح فرما دیا کہ خاشعین کون ہے۔ الذین، وہ لوگ، یظنون، جو یہ گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، بے شک ان کی ملاقات ہے، ان کی ملاقات اٹل ہے، کنفرم ہے، ربہم، اپنے رب سے۔ جن کو اس بات کا پکا یقین ہے کہ انہوں نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ آ جان میٹھا اگلا کنے ڈٹھا، وہ شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں کل اللہ کے ہاں پیش بھی ہونا ہے کہ نہیں، جنت ملنی ہے کہ نہیں، دوزخ کا معاملہ ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے۔ وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جس شخص کو اس بات کا پکا یقین ہو گیا، جس کی زندگی میں یہ تصور بیٹھ گیا، اور جس کے عمل میں یہ تصور آ گیا کہ کل اللہ کے ہاں میں نے جواب دہ ہونا ہے، اس کی زندگی کی سنور گئی، اس کے معاملات سنور گئے۔ آخرت کا تصور، محشر کا تصور، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور جو ہے، یہ ہماری زندگی کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔